کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سال 2016 میں پیلٹ کی وجہ سے بینائی سے محروم ہونے والی 18 سالہ انشا مشتاق نے ایک شاندار کارنامہ انجام دیتے ہوئے 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ شوپیاں کے سیدو گاؤں کے مشتاق لون کی بیٹی انشا مشتاق نے امتحان میں 319 نمبر حاصل کیے ہیں۔ انشا نے کہا کہ وہ پہلے پریشان تھی کیونکہ اس نے سوچا کہ اس کے مارکس اس کی توقع کے مطابق نہیں ہیں، لیکن بعد میں اسے گھر والوں نے باور کرایا کہ اس نے پوری بینائی رکھنے والوں سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سال 2016 سے بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن میں ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ کامیاب زندگی گزار سکوں۔ مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں پوچھے جانے پر انشا نے کہا کہ وہ IAS افسر بننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں خصوصی طور پر معذور افراد کے لیے علیحدہ تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے۔ انشا کے اہل خانہ نے یہ بھی کہا کہ وہ انشا کی اس کامیابی سے بہت خوش ہیں اور ان سب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اب تک ان کا ساتھ دیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے 12 کوالیفائی کیا۔ مجھے پہلے میں بہت سیڈ ہو گئی، میں نے رویا، بہت زیادہ رویا کیونکہ مجھے بہت کم مارکس ہے جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی 400 ایبو۔ میں نے بہت اچھے سے پیپرس کیے، بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، بہت سارے پرابلمز آئے مجھے لائف میں، ان کا سامنا کرا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں آگے بڑھی، گھر والوں کا سپورٹ رہا تو تب ہی بڑھی آگے۔ JKCPJ ڈائریکٹر ہے نادر علی، اس کا سپورٹ ہے مجھے رہا بہت زیادہ، وہ مجھے ماں بھی بنے، باپ بھی، بھائی بھی، بہن بھی، تو اس کا بہت زیادہ سپورٹ رہا مجھے ایجوکیشن میں، وہ ریہیبلیٹیٹ بھی کر رہے تھے 2018 سے لے کر آج تک۔ ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ 2016 میں نامساعد حالات کی وجہ سے ضلع شوپیان کے لوگ کئی طرح سے مشکلات میں تھے۔ اسی اثنا میں یہاں کی ایک لڑکی جو سدو کی رہنے والی ہے انشا، اس کی دونوں آنکھیں پیلٹ سے محروم ہو چکی تھی اور اس وقت یہ کہا گیا کہ انشا اب زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گی، لیکن ہمت مرداں تو مدد خدا، انشا نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے والدین نے انشا کا بھرپور ساتھ دیا۔ انشا ان لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے جو ہمت ہارتے ہیں، چاہے وہ 12th ایگزام میں فیل ہوئے تو انشا کا کہنا ہے اب میں آگے بڑھوں گی اور محنت کر کے میں IAS یا KS ایگزام پاس کروں گی۔ ارشاد ملک، نیوز 18 نیٹ ورک، شوپیان۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز جموں ڈویژن میں ڈینگی اور ملیریا کی کسی بھی ممکنہ وبا سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری انتظامات کر رہا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن جموں ڈاکٹر راجیو کمار شرما نے نیوز 18 کو بتایا کہ مین اور مشنری مریضوں کے علاج کے لیے سٹینڈ بائی موڈ پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ ہیٹ ویو کے پیش نظر محکمے نے آگاہی مہم شروع کی ہے تاکہ لوگوں کو ایسی صورتحال میں احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر راجیو شرما نے کہا کہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو ضلعی سطح پر اپ گریڈ کیا گیا ہے تاکہ مریضوں کا بروقت علاج ہو اور ریفرل کم سے کم ہو، جس سے جموں شہر کے اسپتالوں پر بوجھ کم ہوا ہے۔ ہر بار کی طرح اس وقت بھی ہمیں ملیریا اور ڈینگی، جو اس وقت ڈینگی تو بے شک ابھی سیزن آنے والا ہے، ملیریا کا مچھر کے لیے کافی زیادہ ملیریا از پریولنٹ، اور ڈینگی بھی پچھلے سال بھی کافی اس سے انوالومنٹ ہوئی تھی اور ڈیتھس بھی ہوئی ہیں۔ تو ہم لوگ اس بار کافی ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس ڈیزیز سے بچا جائے۔ اس کے لیے ہم لوگ ایک قسم کی IC ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے ڈینگی سے بچنے کے لیے، ملیریا سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہم نے ہر جگہ ہماری ٹیمز جاتی ہیں، ڈسٹرکٹس میں بھی کر رہے ہیں ہم لوگ، اور انفارمیشن بھی دے رہے ہیں، جو میڈیسنس وغیرہ یا اسپریز ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو آرگنائز دیٹ۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا ابھی جس طرح کی گرمی آ رہی ہے تو چانسز ہیں کہ ہیٹ ویو اور لو جیسے ہم لوکل لینگویج میں بولتے ہیں وہ ہونے کا کافی چانسز رہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ہم لوگ اویئرنیس کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ریڈیو میں بھی جا رہے ہیں اس کے لیے اویئرنیس کرنے کے لیے لوگوں کو کہ کیسے بچا جائے اس سے، ہیٹ ویو سے، اور کیا کیا احتیاط لینے ہیں اس کے لیے۔ ایسوسی ایشن آف انٹیگریٹڈ ٹیکسٹائل اینڈ ہینڈی کرافٹس پارک نے CFC لان ITHP زاکورا سری نگر میں ایک انٹریکٹیویشن کا انعقاد کیا۔ وادی کشمیر میں موجودہ صنعتوں کا موقف اور امکانات کے موضوع پر یہ سیشن منعقد کیا گیا۔
آج ہمارے یہ جو نئے کمشنر انڈسٹریز اینڈ کامرس آئے تھے یہاں پہ، ان کے ریسنٹلی ڈپیوٹ ہوئے تھے یہاں پر، تو ہم نے ان کو یہاں پر ایک انٹرسٹ سیشن یہاں پر رکھا تھا اور ہم نے ایک ایگزیبیشن کا بھی یہاں پہ انعقاد کیا تھا. اس میں ہم نے یہاں کے اسٹیٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیے، اور جو ساتھ میں جو ٹیکسٹائل اور ہینڈی کرافٹس کے جو ایشوز ہیں وہ ہم نے یہاں پر ان کے سامنے رکھے. ہمیں امید ہے ان کا کافی اچھا رسپانس تھا. ہمیں امید ہے کہ جتنے بھی ہم نے مسئلے اٹھائے ہیں ان مسئلوں کا جلد سے جلد انشاءاللہ ازالہ ہو جائے.